طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان و رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس ویڈیو میں ریاضی کا پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیوز کے جو نوٹیفیکیشن رہیں گے وہ آپ کو بآسانی دستیاب ہوتے رہیں۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں ریاضی کا پہلا سبق۔ سبق نمبر 1، ناطق اور غیر ناطق اعداد۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پیارے بچوں، ہم نے جو پچھلی جماعت میں مختلف قسم کے اعداد کے تعلق سے مطالعہ کیا ہے، آئیے ایک مرتبہ اس کو دوبارہ ذہن نشین کرتے ہیں۔ طبعی اعداد۔ طبعی اعداد کو انگریزی میں نیچرل نمبر کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ گنتی کے اعداد کے گروہ کو طبعی اعداد کہا جاتا ہے۔ گنتی کے اعداد یعنی ہم لوگوں نے جو پہلی جماعت میں پڑھا تھا 1، 2، 3، 4، 5 وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اعداد جو ہے گنتی کے اعداد کہلاتے ہیں، اور گنتی کے اعداد کے گروہ کو کیپٹل لیٹر n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ n فور نیچرل نمبر یعنی طبعی اعداد۔ مکمل اعداد، ہول نمبرز، ایسے اعداد کا گروہ جس میں صفر اور طبعی اعداد شامل ہو مکمل اعداد کہلاتے ہیں، جیسے 0، 1، 2، 3، 4، 5 ڈیش ڈیش ڈیش، یہ تمام اعداد کا گروہ جو ہے وہ مکمل اعداد کہلاتا ہے۔ مکمل اعداد کے گروہ کو کیپٹل لیٹر W سے ظاہر کیا جاتا ہے، W فور ہول نمبر۔ صحیح اعداد، انٹیجرز، مثبت اعداد، صفر اور منفی اعداد کے گروہ کو صحیح اعداد کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے یہاں لکھا ہوں بچوں، ڈیش ڈیش ڈیش، نفی 3، نفی 2، نفی 1، صفر، مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3 ڈیش ڈیش ڈیش۔ اس طرح کا جو گروہ ہوتا ہے جس میں صفر کے دائیں جانب تمام مثبت اعداد، صفر کے بائیں جانب مثبت منفی اعداد کا گروہ ہو، اسے جو ہے صحیح اعداد کہتے ہیں۔ صحیح اعداد کو انگریزی میں انٹیجرز I سے لکھا جاتا ہے، اس لیے صحیح اعداد کو I سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ناطق اعداد، ریشنل نمبرز، ایسے اعداد جو P/Q کی صورت میں لکھے ہوتے ہیں انہیں ناطق اعداد کہتے ہیں، جہاں P اور Q صحیح اعداد ہیں۔ بچوں، ایسے اعداد جو کسر والے اعداد ہوتے ہیں انہیں ہی جو ہے ناطق اعداد کہا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ P اور Q جو ہے وہ صحیح اعداد ہونے چاہیے۔ صحیح اعداد ہونے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو چاہے تو وہ مثبت ہو یا چاہے تو پھر وہ منفی ہو، لیکن ان کا نسب نما جو ہے وہ کبھی بھی صفر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ایسے اعداد کو ناطق اعداد کہتے ہیں۔ نوٹ: ناطق اعداد کا نسب نما کبھی بھی صفر نہیں ہونا چاہیے، یعنی نسب نما کیوں ہے اس کا، یعنی Q is not equal to 0۔ 0 اس لیے نہیں ہونا چاہیے پیارے بچوں کیونکہ کسی بھی عدد کے بٹے میں یعنی نسب نما اگر جو ہے صفر ہو تو اس کی قیمت غیر یقینی ہوتی ہے، یعنی انفینیٹی ہوتی ہے۔